بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم سورۃ الواقعہ کو آیت نمبر 30 تک پڑھ چکے تھے اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنتی لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، کیلے کے درخت جھکے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، اور جنت کی تمام نعمتوں سے وہ سرفروش ہو رہے ہوں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 31 میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماء مسکوب، اور پانی میں مسکوب بہتے ہوئے، ماء پانی کو کہتے ہیں، مسکوب کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو۔ تو ایسے پانی ہوں گے وہاں پر بہتے ہوئے، یعنی چشمے ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ وفاکہۃ، اور پھلوں میں کثیرۃ، کثرت سے نکلا ہے، کثرت سے زیادہ تعداد کو کہتے ہیں کثرت۔ تو ایسے پھلوں میں ہوں گے جو کثرت کی تعداد میں پائے جاتے ہوں گے وہاں پر، یعنی ہر قسم کے پھل اور میوے وہاں پر جنتیوں کے لیے میسر ہوں گے۔ بہتی ہوئی نہریں بھی ہوں گی، ان کے اوپر جھکے ہوئے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جنتی لوگ ان کو نوش فرمائیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ مقطوعہ، لا کا مطلب نہیں آئے گا مقطوعہ، ختم ہونے والی، قطع سے ذہن میں رکھے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ قطع تعلقی کرنا گناہ ہے، اور قطع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو منقطع اور قطع کرنا یعنی تعلق کو توڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعہ، نہ ہی روکے جانے والے۔ ممنوعہ منع سے ذہن میں رکھے گا، منع کرنا کسی کو، ممنوع چیز قرار دینا یعنی اس سے آپ کو روکا جائے، تو ممنوعہ اس سے ذہن میں رکھیے گا یعنی منع۔ تو نہ جنتیوں کو وہاں پر روکا جائے گا، نہ ہی وہ نعمتیں ان کے لیے کبھی ختم ہوں گی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ انعام دیں گے جنتیوں کو۔ وفرش مرفوعہ، اور نشست گاہوں میں، مرفوعہ اونچی اونچی، مرفوعہ فرش، فرش سے ہے نا، فرش نشست کو کہتے ہیں، لمبے لمبے اونچے اونچے تخت ہوں گے، نشستیں ان کی لگی ہوں گی وہاں پر۔ مرفوعہ رفعت، بلندی سے، اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الانشراح میں بھی پڑھا الم نشرح لک صدرک، اور پھر اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی تھی ورفعنا لک ذکرک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رفعت بلندی، اونچائی کو کہتے ہیں۔ تو اونچی اونچی نشستیں ہوں گی جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے جنتی اپنی مسندوں پر، متکئین یعنی تکیہ لگائے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ان فیکٹ سے ذہن رکھیے گا، انا الف آ رہا ہے تو ہم کے لیے آ رہا ہے، انا بے شک ہم، انشأناہن پیدا کیا ہم نے انہیں، یعنی انہیں ہم نے پیدا کیا، انشاء نئے سرے سے پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک انہیں ہم نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک نئی اٹھان ہوگی۔ جنتی عورتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر ایک بلاغت سے بیان کیا گیا ہے جنت کی عورتوں کو اور حوروں کو، ان کا نام لیے بغیر بعض اوقات یہ ایک بہت بڑی بلاغت ہوتی ہے جو قرآن میں آپ کو نظر آئے گی کہ انا انشأناہن، یعنی جنتیوں کے لیے ایسی خوبصورت عورتیں ہیں جو نئے سرے سے ہوں گی، یعنی نئی اٹھان ہوگی جنت میں ان کے لیے، یعنی ان کو نیا جوبن ملے گا، نئی اٹھان ملے گی۔ فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں بنایا ہے ابکارا، کنواریاں، بنایا، جعلہ بنانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو بنایا ہے کنواریاں جو ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 33 سال کی عمر ہوگی جو شباب کی عمر ہوتی ہے، تو وہ عورتیں جنت میں جو ہوں گی وہ کنواری ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 33 سال کی عمر ہوگی جنتی مردوں اور عورتوں کی، جو ایک شباب ہوتا ہے جوانی کا، تو ایسی عمر کی عورتیں ہوں گی جو ہم عمر بھی ہوں گی۔ اور اس میں بعض روایت میں آتا ہے تو وہ عورتیں جو دنیا میں بن بیائی رہ گئی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نئے شوہر عطا کریں گے، اور جو دنیا میں نیک عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کو اس طرح کے پاک باز خاوند ملیں گے نیک، اور جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے حفاظت کی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک اور پاک باز خوبصورت جنتی مرد عطا کریں گے۔ تو عورتیں خود بھی خوبصورت ہوں گی اور ان کے مرد جو جنتی ہوں گے وہ بھی خوبصورت ہوں گے۔ عرباً اترابا، خاوندوں کی پیاریاں اور ہم عمر۔ دیکھیں اب یہاں پر دونوں کا ذکر ہے، خاوندوں کی پیاریاں ہوں گی، یعنی خاوند ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، اترابا، اور ہم عمر بھی ہوں گے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، ایک ہی عمر، ایک ہی سٹیج، ایک ہی لیول پر ہوں گے دونوں۔ تو کس قدر زندگی کا اللہ تعالیٰ لطف عطا فرمائیں گے اس وقت جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے کن کے لیے ہوں گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ دائیں ہاتھ والوں ہم پڑھ چکے ہیں نا، نیک، پرہیزگار، متقی، جو اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام چیزوں سے، بد نظری سے، بدکاری سے، زنا سے، ساری کی ساری چیزوں سے بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے ساری کی ساری نعمتیں ہوں گی جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔
پھر اللہ نے فرمایا سلتم من الاولین، ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، من الاولین، اول پہلے کو کہتے ہیں، اولین چیز یعنی پہلے، تو ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوؤں میں سے، یعنی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ پہلے لوگ جو انبیاء اور اس وقت جو مقرب اور بزرگی کے لوگ گزرے ہیں ان کے لیے ہوں گی یہ نعمتیں، یعنی جو متقی اور نیک لوگ گزرے ہیں اور بزرگ برتر جو نبیوں پر ایمان لائے ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی ہے اور اللہ کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وہ ان کا مصداق ہیں۔ پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے بھی ہوگا، یعنی آخری لوگوں میں جن کا ایمان زیادہ ہوگا اور پہلے لوگوں کا، تو ان سارے کے گروہ ہوں گے۔ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ اب ان کا تذکرہ ہے جو جہنمی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، جن نے دنیا میں منچاہی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، ہر کام سے روگردانی کی، شریعت کے ہر عمل کو، شریعت کے ہر کام کو انہوں نے مذاق سمجھا، مذاق بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب کیا اناؤنسمنٹ کریں گے، یعنی وہ لوگ اب جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے فرمائے اور بائیں ہاتھ والوں سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نظر ثانی، کوئی اپیل نہیں ہوگی، بس آپ کو اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب بائیں ہاتھ والے ان کا کیا حال ہوگا، واصحاب الشمال، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فی سموم و حمیم، فی کا مطلب میں آئے گا سموم، سخت گرمی کو کہتے ہیں، فی سموم، وہ سخت گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وہ سخت گرم ہوا یعنی گرم لو چل رہی ہوگی، منہ کو، جسم کو جلا دینے والی ہوگی، وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی ہوں گے، اگر ان کو پیاس لگے گی تو کھولتے ہوئے پانی پئیں گے، اور گرم اور انتہائی سخت ٹیمپریچر ہوگا ان کے اوپر، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے وظل من یحموم، اور سائے میں من یحموم، سخت سیاہ دھوئیں کے، اب ان کے اوپر سخت سیاہ بادل ہوں گے جو ان میں مزید زیادہ خطرناک سچویشن کریٹ کریں گے، اور ان لوگوں کو مزید خوف ہوگا اس سے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانا کرتے تھے، اسلام کو پراپر فالو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سخت عذاب ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سخت کالے بادل منڈلا رہے ہوں گے، کالے دھوئیں ہوں گے، جن میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، لا کا مطلب نہیں بارد ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں، ولا اور نہ کریم عمدہ، نہ ان کو کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی، نہ ہی کسی قسم کا ان پر کوئی رحم کیا جائے گا، نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز دی جائے گی۔ انہم کانوا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اب حشر یہ ہو رہا ہے نا، اب ان کی وجہ کیا ہے، دنیا میں کیا کیا تھا انہوں نے، انہم بے شک وہ کانوا تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، قبل پہلے، ذالک اس سے مترفین خوشحال، اب یہ جو دنیا میں تھے یہ لوگ بڑے خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے، بڑے ہی اپنے آپ کو تکبر میں رہ کر زندگی گزارتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے ہوتی، دین کی بات ہوتی تو کہتے تھے کہ اس ٹاپک کو نہ چھیڑو، یہ تو اسلامی لوگ اور مولویوں کے ٹاپک ہیں، لہٰذا تم ایسی بات کرو جس سے ہمارے دل کو تسکین ملے، یہ مذہب چھوڑو۔ تو دنیا میں یہ ایتھیسٹ، دنیا میں لبرل ہوا کرتے تھے، بڑے خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے، تو آج ان کو ان کا صلہ مل رہا ہے، یہ اللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ان کے اوپر۔ کانوا یصرون، اور تھے وہ یصرون اصرار کرتے، علی الحنث العظیم، اپنے گناہ پر بہت بڑے، یعنی وہ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وہ اصرار کرتے تھے گناہ پر بہت بڑے، یعنی کہ جو کفر، نفاق اور شرک اور منافقت جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان پہ بڑے سخت تھے، اور ان گناہوں کو بڑے ہی کثرت سے وہ کیا کرتے تھے، اور ان گناہوں کا خصوصاً وہ ارتکاب کیا کرتے تھے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اس لیے ان گناہوں کی سزا آج ان کو مل رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور تھے وہ یقولون کہا کرتے، قول سے ذہن میں رکھیے گا، اذا کہ کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَكُنَّا ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، تراب مٹی کو کہتے ہیں، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم، اِنَّا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ بعثت سے اٹھانے سے ہے کہ کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، کیا مطلب اس آیت کا، کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اگر ہم مٹی ہو گئے مر کر تو کیا ہماری ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مذاقاً کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن جب وہ اٹھائے جائیں گے ان کے پور ہڈیاں سب کچھ مل کر ان کا ڈھانچہ بن کر ٹھہر جائیں گے سامنے، اور روح ان کے اندر پھونک دی جائے گی، عذاب کو ان کو مزہ چکھ رہے ہوں گے، تو تب انہیں پتہ چلے گا یہ تو سچا وعدہ تھا جو رحمان نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو جھٹلانے والوں کے لیے یہ سخت عذاب ہوگا۔ آباؤنا الاولون،
کیا بھلا آباء و اجداد ہمارے اولون پہلے جو تھے، یعنی ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے اور ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ اب لاکھوں سال، ہزاروں سال گزر رہے ہیں، پھر بھی لوگ آ رہے ہیں، پھر قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ قرآن میں گزر چکا ہے کہ اللہ زمین کو کھینچ کر لمبا کر دے گا، تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس دنیا میں، اس زمین پر آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھلا کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، آخرت کا، قبر کا، تو آج ان کو ان کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اور کہہ دیجئے بے شک اولین یعنی پہلے، والآخرین اور پچھلے، کہہ دیں انہیں کہ پہلے لوگ بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور پھونک دیا جائے گا۔ لَمَجْمُوعُونَ، البتہ لام تاکید کے لیے آیا ہے، لام مجمع سے ہے نا، مجمع کرنا، جمع کرنا کسی کو، تو لَمَجْمُوعُونَ البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، إِلَى مِيقَاتِ ایک مقرر وقت تک، یوم معلوم جو معلوم ہے دن، یعنی ایک ایسا دن جو اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ دن مقرر ہے۔ اس دن یہ لوگ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے جو اس وقت دنیا کی لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں بجا لاتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی شاکنگ نیوز ہے کہ البتہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جمع کرے گا جو آج اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 50 ہمارے الحمدللہ سورۃ الواقعہ کی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے تو آپ اسے شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں حوصلہ ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے مزید کنٹینیو کر سکیں اور اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جتنے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے اور آسان طریقے سے سمجھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔